رجب اور معراج کی فضائل و برکات۔ ماہ رجب نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کا پانی پلائے گا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، اور جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ رحمت میری وسیع ہے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ نیز فرمایا کہ ہر ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کا قول مبارک ہے کہ غمخوار امت نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے پرے نہیں رکھے۔ پیغمبر خدا ایک دفعہ ایک شخص کی قبر پر پہنچے تو اس مردے نے چیخنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دوزخ کی آگ جلائے ڈالتی ہے اور میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتا تو ہرگز یہ آگ تیرے پاس نہ آتی، نہ یہ عذاب ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے رجب میں توبہ کی اس کے لیے جنت کا مسرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس بندہ پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو گئے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھولے دیے جائیں گے۔ جس نے 9 روزے رکھے تو جب قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سبز بازو بنائے گا جس پر یاقوت اور موتی جڑے ہوں گے۔ ان بازوؤں کے ذریعے سے وہ پل صراط سے ایسے اڑے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ جس نے 11 روزے رکھے تو روز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ ہوگا، اور جو شخص رجب کے تمام روزے رکھے گا اور اس سال فوت ہوا تو شہید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 27 رجب کی شب مبارک ہے جس میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر تنظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کو حضور پر نور کے لیے منتخب کیا اسے براق کہتے ہیں، جس کے معنی بجلی کے ہیں۔ بجلی کی رفتار 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ جس بجلی کی رفتار اتنی زیادہ ہے اور جس کو انسان نے ایجاد کیا ہے، مگر وہ براق جسے رب کائنات نے بنایا اور اپنے لاڈلے نبی کی سواری کے لیے منتخب کیا، اس کی تیز رفتاری سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شب معراج کی خصوصی عبادات۔ جو شخص اس شب مبارک میں عبادات الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا اور اس دن مرے گا جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے گا اس کی قبر فراخ ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کا قول مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عبادت کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 100 برس کی عبادات اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ 12 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 یا 4 کر کے پڑھیں، کسی خاص صورت کی قید نہیں، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور روزہ رکھے۔ جو شخص یہ کرے گا جو چاہے گا وہ پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے 12 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت پائے گا۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات 6 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔
جب سرور کائنات معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ آپ نے امامت میں 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی۔ بس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقہ سے ادا کرے گا، اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس شب مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ اس شب صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی نہایت مستحسن ہے۔ رب کعبہ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی خصوصی برکات سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔